السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں؟ امید کرتے ہیں سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم لائے ہیں آپ کے لیے ایک اور نئی اور انفارمیٹیو ویڈیو۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم باتیں کریں گے نمیکسا 550 mg ٹیبلٹ کے بارے میں۔ تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں اس کی فارمولیشن کی۔ تو اس کی فارمولیشن ریفیکسامین ہے، یہ گیٹس کمپنی کی پروڈکٹ ہے۔ تو ناظرین، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا، بیل آئیکن کو آن کرنا تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز کی انفارمیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ تو اب ہم بات کرتے ہیں کہ نمیکسا ٹیبلٹ کو کن صورتحال میں استعمال کیا جاتا ہے۔ نمیکسا ٹیبلٹ کو لوز موشن یعنی کہ ڈائریا میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، اور اس کے علاوہ آنتوں کے انفیکشن میں بھی استعمال کروایا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ نمیکسا ٹیبلٹ کو پیشاب کی نالی میں ہونے والے انفیکشن کو کم کرنے کے لیے بھی اس کا استعمال کروایا جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ نمیکسا ٹیبلٹ پیٹ اور جگر کے مسائل کو حل کرنے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے، یہ ان مسائل کے لیے بھی بہت مفید ثابت ہوتی ہے۔ اور اب ہم بات کرتے ہیں کہ اس دوا کی کتنی مقدار ہم عام طور پر ایک دن میں استعمال کر سکتے ہیں۔ تو ناظرین، اس دوا کی ایک گولی صبح، دوپہر اور شام کے وقت ہم استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس کی مقدار کو کم یا زیادہ استعمال کرنا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں اپنے ڈاکٹر سے رجوع کر لینا چاہیے، اور اپنے ڈاکٹر کے مشورے سے ہی ہمیں اس کی مقدار کا تعین کروانا چاہیے۔ اور اب ہم بات کرتے ہیں کہ اس دوا کو کون کون سے افراد استعمال نہیں کر سکتے۔ ان میں حاملہ خواتین بھی اس دوا کا استعمال نہیں کر سکتی، دودھ پلانے والی مائیں بھی اس کا استعمال نہیں کر سکتی، اور وہ ایسے شخص یا ایسے افراد جن کو اس کے اجزاء سے الرجی ہو، وہ حضرات بھی اس کا استعمال نہیں کر سکتے۔ تو اب ہم بات کرتے ہیں اس کے سائیڈ ایفیکٹ کی۔ تو اس دوا کے زیادہ استعمال سے آپ کے ہاتھ اور پاؤں میں سوجن ہو سکتی ہے، اور اس کے علاوہ سر درد ہو سکتا ہے، الٹی کی کیفیت ہو سکتی ہے، متلی کی کیفیت ہو سکتی ہے، اور اس کے علاوہ سانس لینے میں بھی بہت مشکل ہو سکتی ہے، پیٹ میں بھی درد ہو سکتا ہے، اور بخار وغیرہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو ناظرین، ہمیں چاہیے کہ ہمیں کسی بھی قسم کی دوا استعمال کرنے سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے رجوع کر لینا چاہیے، اور اپنے ڈاکٹر کے مشورے سے ہی ہر قسم کی دوا استعمال کرنی چاہیے، نہ تو ہمیں کسی کے کہنے پر کسی بھی قسم کی دوا استعمال کرنی چاہیے۔ تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتا ہوں آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ تو ہماری ویڈیو کو لائک کرنا اور کمنٹ کرنا نہ بھولیے گا۔ ملیں گے ایسی ہی ایک اور انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔